السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ۔ آپ کے لیے لایا ہوں آج کا تجزیہ۔ آج کا تجزیہ ہے پاکستان اور افغانستان کے بارے میں، اور خصوصاً افغان مہاجرین کی واپسی کے بارے میں۔ پیار اور نفرت کے درمیان گزرے ماہ و سال کا آج ہم کریں گے خلاصہ۔ اس خلاصے کے حوالے سے ہم 10 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے، اور انہی 10 پوائنٹس کے اوپر ہم آج کا ولاگ کریں گے۔ ہمارا پہلا پوائنٹ ہوگا افغانوں نے پاکستان کی جانب کب ہجرت کی۔ دوسرا پوائنٹ ہوگا ہمارا کہ افغان مہاجرین کی تعداد اور داخلے کا وقت کیا تھا۔ پھر پاکستان نے افغانیوں کو کیسے رجسٹر کیا۔ نمبر 4، بین الاقوامی امداد کا کیا رول رہا۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کی موجودہ تعداد جو 2025 میں ہے یہ کتنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا چھٹا پوائنٹ آئے گا کہ پاکستان کی جو افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کی کوشش ہے ان کا کیا رزلٹ رہا۔ پھر نمبر 7 ہے کہ کیا افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا ضروری ہے اور درست ہے۔ اور نمبر 8، پاکستان جب افغان مہاجرین کو واپس بھیجے تو اسے کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 9، جعلی شہریت والے جو افغان مہاجرین ہیں ان کو کیسے پکڑا جائے۔ نمبر 10، اگر افغان واپس نہیں جاتے ہیں اور پھر اپنی وفاداریاں بھی افغانستان کے ساتھ ہی استوار کر کے رکھتے ہیں، اس کا ہمیں کیا حل کرنا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم ان تمام سوالوں کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہم اپنے پہلے پوائنٹ سے آغاز کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے افغانوں نے پاکستان کی جانب کب ہجرت شروع کی۔ افغان مہاجرین کی پاکستان آمد کی 3 بڑی لہریں ہیں۔ پہلی لہر ہم کہتے ہیں پہلے 10 سال۔ یہ 1979 سے لے کے 1989 یعنی کہ 1979 سے لے کے 1989 کا 10 سال کا ایک پیریڈ ہے جب سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا۔ تقریباً 3.5 سے لے کے 4 ملین یعنی 35 لاکھ سے لے کے 40 لاکھ افغانی جو ہیں یہ پاکستان میں داخل ہوئے اور مہاجرین کے طور پر رجسٹر کیے گئے۔ 1990 کی دہائی میں طالبان اور افغان خانہ جنگی کے دوران یعنی کہ 1990 سے لے کے تقریباً 2000 عیسوی تک یا 2001 تک مزید 1 سے 2 ملین افغان پاکستان آئے۔ اس دوران آپ یہ اندازہ کریں کہ جو پہلے 35 سے 40 لاکھ تھے ان میں یہ 2 ملین اور اضافہ کر لیں یعنی کہ 20 لاکھ کا اور اضافہ کریں، اور اس دوران ان کی ظاہرہ تعداد بھی یہاں بڑھتی رہی، ظاہرہ ان کی اولاد ہوئی۔ 2021 کے بعد طالبان کی حکومت کے قیام پر تقریباً 6 سے 8 لاکھ پھر نئے مہاجرین جو ہے یہ پاکستان میں آئے۔ تو اس طرح یہ 3 جو ہیں وہ جو ویوز ہیں یا جو لہریں ہیں یہ پاکستان میں آئی ہیں۔ اب ہم ان کے وقت کے حساب سے دوبارہ آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے۔ جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کہ افغان مہاجرین کی تعداد اور داخلے کا وقت۔ 1980 کی دہائی تک 3.5 سے 4 ملین جیسے میں نے آپ کو بتایا مہاجرین جو ہیں یہ رجسٹرڈ ہوئے۔ 2001 میں جب افغان طالبان حکومت ختم ہوئی، امریکہ آیا اور افغانوں کی اپنی گورنمنٹ بننا شروع ہوئی، تو 2021 تک تقریباً 2.5 ملین یعنی کہ 25 لاکھ کے قریب افغان واپس افغانستان میں گئے۔ لیکن اس سارے کے باوجود بھی تقریباً 2 ملین کے قریب یعنی کہ 20 لاکھ سے زیادہ جو تھے وہ ابھی بھی پاکستان میں موجود تھے۔ 2023 تک غیر رجسٹرڈ مہاجرین سمیت 4 ملین کا اندازہ ہے، یعنی کہ 2023 تک بھی 40 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں موجود تھے۔ 2025 کی اگر ہم بات کریں تو اندازاً اب بھی 2.5 سے 3 ملین یعنی کہ 25 سے 30 لاکھ افغان جو ہے پاکستان میں موجود ہیں، جبکہ کچھ ذرائع ہمیں اس سے زیادہ بھی بتاتے ہیں۔ آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا تھا کہ پاکستان نے افغانیوں کو رجسٹر کیسے کرنا شروع کیا۔ 1980 سے 1990 تک جب افغانوں نے پہلی لہر آئی ہے اور یہ لوگ پاکستان آنا شروع ہوئے، جن کا میں نے آپ کو بتایا یہ 3.5 سے 4 ملین یعنی کہ 35 سے 40 لاکھ لوگ تھے۔ ان کو UNHCR نے رجسٹر کرنا شروع کیا پاکستانی گورنمنٹ کی ہیلپ سے، اور ان کے پروویژنل ID کارڈ بنائے گئے۔ یاد رہے اس زمانے میں جو کارڈ بنائے گئے مہاجرین کو اور جو رجسٹر کیا گیا وہ ہاتھ سے کیا گیا، یعنی مینول تھا، یعنی کہ لکھائی جو ہے وہ ہاتھ سے کی گئی تھی۔ کوئی ڈیٹا ہمارے پاس پراپر اویلیبل نہیں تھا جس طرح کہ اب ڈیجیٹل ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ پھر 2006 اور 2007 میں نادرا نے نیشنل ڈیٹا اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی جو ہے اس نے پروف آف رجسٹریشن کے نام سے کارڈ بنائے،
جو کہ پہلی دفعہ افغانوں کو رجسٹر کرنے کی یعنی کہ ڈیجیٹل رجسٹریشن کی پہلی دفعہ کوشش کی گئی۔ پی او آر کارڈ اس طرح کے تھے کہ یہ ہر 2 سال بعد رینیو کروانا پڑتے تھے، یعنی کہ ان کی تجدید ہوتی تھی۔ 2021 کے بعد تو آپ جانتے ہیں کہ جب امریکہ چلا گیا، نیٹو چلا گیا، تو ان کے لیے کام کرنے والے جتنے لوگ تھے ان تمام کو ACH یعنی کہ افغان سٹیٹس کارڈ ہولڈر جو ہیں ان کو پاکستان میں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی، جن کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو ہم مختلف مغربی ممالک اور امریکہ میں بلا لیں گے۔ بین الاقوامی امداد کی جیسے میں نے پہلے بات کی کہ UNHCR کے حوالے سے، تو یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ریفیوجیز جو ہیں یہ UNHCR کے حوالے سے ہے کہ UNHCR نے ہیلپ کی پاکستان میں افغان مہاجرین کی۔ دوسرا تھا یونیسیف یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنس ایمرجنسی فنڈ، اور تیسرا تھا ورلڈ فوڈ پروگرام، اور اسی طرح دیگر بہت سارے NGOs نے جو کہ مغرب سے اور امریکہ سے جن کو امداد ملتی تھی انہوں نے بھی افغانوں کی بہت زیادہ امداد کی ہے۔ اس حوالے سے 1980 سے لے کے 2000 تک اگر ہم دیکھیں، یہ تقریباً 20 سال کا جو دورانیہ بنتا ہے، اس دوران $2 بلین سے زائد امداد کی گئی، جس میں تعلیم، صحت اور کیمپس وغیرہ کی سہولیات کو جس میں افغان مہاجرین کو دی گئی۔ 2021 کے بعد کی اگر ہم بات کریں، کم ہوتے ہوتے یہ 340 ملین صرف رہ گئی، یعنی کہ عالمی عطیات جو ہیں وہ ان میں کمی آتے آتے یہ صرف 340 ملین رہ گئی۔ اور 2025 تک اگر ہم بات کریں کہ امداد میں نمایاں کمی ہو چکی ہے، کیونکہ دنیا کی نظریں اور توجہ جو ہے وہ اس وقت یوکرین اور دیگر بحرانوں جیسے فلسطین کے معاملات ہیں تو وہاں پہ منتقل ہو چکی ہے۔ ہمارا جو 5واں پوائنٹ تھا کہ پاکستان میں افغان مہاجرین کی موجودہ تعداد کیا ہے، تو جو رجسٹرڈ مہاجرین ہیں یہ 1.3 ملین ہے جن کے پاس POR کارڈ یعنی کہ پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہے، جبکہ غیر رجسٹرڈ جو ہے یہ 1.5 سے 2 ملین ہے۔ اس طرح اگر ہم کل تخمینہ لگائیں تو 2.8 سے 3.3 ملین بنتا ہے، یعنی کہ 28 لاکھ سے 33 لاکھ کے قریب جو ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ یہ 35 سے 40 لاکھ کے درمیان پاکستان میں موجود ہے۔ چھٹی تھا ہمارا کہ پاکستان جو افغانوں کو واپس بھیج رہا ہے ان کوششوں کے حوالے سے ہمارا چھٹا پوائنٹ تھا۔ تو 2002 سے 2005 کے دوران UNHCR کی مدد سے 2.5 لاکھ جو ہے افغان واپس 2.5 ملین جو افغان ہیں ان کو واپس بھیجا گیا تھا۔ یہ وقت تھا 2002 سے لے کے 2005 تک کے درمیان کا۔ اس دوران جو 25 لاکھ افغان واپس گئے، 2016 اور 2017 کے درمیان میں طالبان کے دباؤ کے بعد ان میں سے 6 لاکھ واپس آ گئے۔ 2023 اور 2024 میں پاکستان نے غیر قانونی مہاجرین کو زبردستی نکالنا شروع کیا، اس سے 4 سے 5 لاکھ واپس چلے گئے۔ لیکن ہوتا کیا تھا، 4 سے 5 لاکھ گئے ہیں ایک راستے سے، اگر ادھر سے واپس بھیجا گیا ہے تورخم کی طرف سے تو یہ چمن کی طرف سے گھوم کے پھر آ جاتے ہیں۔ تو یہ اب تک ہم اگر دیکھیں تو یہ ہمارا تو آنکھ مچولی کا کھیل جو ہے یہ ان کے ساتھ شروع ہے۔ لاکھوں گئے ہیں تو لاکھوں ہی واپس بھی آئے ہیں۔ اب بھی اگر ہم دیکھیں 2025 کو تو یہ تقریباً 35-40 لاکھ تو ابھی بھی یہاں پہ اویلیبل ہے۔ 7واں یہ ہے کہ کیا افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا درست قدم ہے؟ جناب درست قدم ہے۔ ویسے تو حقوق انسانی کے لحاظ سے تنقید ہوتی رہتی ہے کہ خاص طور پر کہ جی اگر واپسی غیر محفوظ ہو، لیکن آپ دیکھیں افغان ہر جگہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب تو افغانستان میں امن ہے، سکون ہے، خوشحالی ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ افغان حکومت کو اپنے لوگوں کو واپس بلانے کے لیے حوصلے اور ہمت کا کام کرنا چاہیے اور ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے اپنے افغانوں کی جو پاکستان میں اس وقت رہ رہے ہیں، اور انہیں کہنا چاہیے کہ واپس آئیں اور آ کر افغانستان کی تعلیم، اپنا ترقی میں اور خوشحالی میں اپنا ہاتھ بٹائیں۔ لیکن اب تک افغان طالبان کی طرف سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے کہ جس میں افغان مہاجرین کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ واپس آ جائیں۔ ہاں البتہ پاکستان یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ واپس آئیں۔ ریزن کیا ہے؟
اب افغانستان میں امن ہے، خوشحالی ہے بقول طالبان، تو اس لیے پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھائی اب آپ واپس جائیں۔ پاکستان کے اپنے معاشی حالات اور امن کی کنڈیشن بہت بری ہے۔ بہت سارے ایسی دہشت گردانہ پاکستان میں کاروائیاں ہوئی ہیں جن میں افغان شامل ہیں، افغان سٹیزن شامل ہیں، افغان مہاجرین اس میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جرائم کو کم کرنے کے لیے، دہشت گردی کو، اسمگلنگ کو اور اپنا معاشی بوجھ کم کرنے کے لیے افغانوں کو واپس بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سارے کے سارے افغان ہی 2 نمبر کام میں یا غلط کاموں میں ملوث ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک مچھلی ہو تو وہ بھی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے، اور یہاں تو بہت ساری ایسی گندی مچھلیاں ہیں جنہوں نے اچھے افغانوں کو بھی خراب کر کے رکھ دیا ہے، جن کے یہاں کاروبار تھے، جو یہاں پہ جن کی رشتہ داریاں بن گئی تھیں، جو یہاں پہ بڑے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہ رہے تھے۔ لیکن اب کیا کریں، افغانوں میں سے ہی کچھ ایسے افغان ہیں جنہوں نے ان لوگوں کی روزی کو بھی خراب کیا اور ان کی رہائشوں کو بھی خراب کیا، اور پاکستان جو ہے ان کو واپس لاؤ۔ اور یہ بالکل درست اقدام ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں امریکہ نکال رہا ہے افغانیوں کو، ایران نکال رہا ہے، متحدہ عرب امارات نے نکال دیا ہے، ادھر سے تاجکستان کی طرف سے ان کو نکالا جا رہا ہے، تو پاکستان بھی ان کو اب چاہ رہا ہے کہ یہ واپس اپنے گھر جائیں۔ اگرچہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے لیے اربوں ڈالر کی امداد آئی ہے، لیکن دیکھیں پاکستان کا نقصان کتنا ہوا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ 4 ارب ڈالر آ گئی، 5 ارب ڈالر، 10 ارب ڈالر آ گئی ہے، جبکہ اس دوران جو پاکستان کا معاشی نقصان ہوا ہے، جو پاکستان کے روڈ انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا، جو پاکستان کی معاشی جو انتظامات ہیں ان کو نقصان ہوا، جو سمگلنگ کے حوالے سے جو پاکستان کو نقصان ہوا، جانی نقصان الگ ہے۔ ان تمام نقصانات کا اگر ہم تخمینہ لگائیں تو یہ 50 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ان کو واپس بھیجنا چاہتا ہے، اور یہ طے کر لیا گیا ہے کہ 2026 تک تمام افغانوں کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ بہرحال 8واں ہمارا پوائنٹ ہے کہ پاکستان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جب ہم افغان بھائیوں کو واپس بھیجنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جبری واپسی میں تشدد کا عنصر بالکل شامل نہیں ہونا چاہیے۔ انسینٹیوز دینے چاہیے واپس جانے والوں کو، اور یہ بھی کیا خیال کرنا چاہیے جب یہ وہاں واپس جائیں گے تو ان کے لیے وہاں پہ کچھ نہ کچھ ضروری بنیادی سہولیات وہاں پہ اویلیبل ہوں۔ افغان حکومت کو چاہیے کہ UNHCR سے رابطہ کر کے، جیسے پاکستان میں جب کیمپس لگائے گئے تھے شروع میں، وہاں پر بھی کیمپس لگائے جائیں اور ان کو عزت اور آبرو کے ساتھ وہاں پہ رکھا جائے، ان کا ڈیٹا وہاں پہ ترتیب دیا جائے، اور تمام لوگوں کو بڑی عزت آبرو کے ساتھ زمینیں وہاں پہ دی جائیں اور روزگار کا موقع دیا جائے۔ پھر ڈیٹا مینجمنٹ کے حوالے سے جعلی جو شہریت جن لوگوں نے لے لی ہے، جو ہمارا 9واں پوائنٹ تھا کہ جعلی شہریت والوں کو کیا کریں، تو جعلی شہریت والوں کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ اپنے جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں ان کو بھی اس حوالے سے انسینٹیو دینا چاہیے کہ جو لوگ جہاں پہ ہیں وہ افغانیوں کی نشاندہی کریں، اور اس کے لیے انہیں انسینٹیو ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کیا جانا چاہیے کہ جن افغانیوں کو اگر کوئی پاکستانی یہاں پہ امداد کرے گا یہاں رہنے میں تو ان کو سزا بھی دینی چاہیے۔ پھر کوشش کرنی چاہیے کہ تمام افغانیوں کو ایک ہی باری میں واپس بھیج دیا جائے۔ ہاں، قانونی طریقے سے اگر وہ پھر واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو مکمل موقع دینا چاہیے۔ معاشی مدد کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کو واپس جانے کے لیے اگر معاشی امداد پاکستان دے سکتا ہے یا عالمی اداروں سے لے کر دے سکتا ہے تو اس حوالے سے ضرور کام کرنا چاہیے۔ پھر 9واں جیسا کہ ہمارا تھا کہ جعلی شہریت والے افغان پکڑے کیسے جائیں، جیسے میں نے آپ کو 2 طریقے پہلے بتائے ہیں۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ پاکستانیوں کو انسینٹیو دیا جائے جو نشاندہی کریں، پھر ان پاکستانیوں کو سزا دی جائے جو ان افغانیوں کو پاکستان رہنے میں مدد کرے۔ اپنا بائیو میٹرک سسٹم اپ گریڈ کیا جائے، اسپیشلی نادرا کو اس حوالے سے بہتر طریقے سے پرفارم کرنا چاہیے، اور نادرا میں چھپی کالی بھیڑوں کو نکال کر باہر سب کے سامنے لایا جائے، گرفتار کیا جائے اور کڑی سزائیں دی جائے۔ مقامی انتظامیہ کو تربیت دی جائے کہ کس طرح ان لوگوں کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، نکالنا ہے، اور جعلی دستاویزات بنانے والوں کو اور بنوانے والوں کو دونوں کو سزا دینی چاہیے اور سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ 10واں ہمارا پوائنٹ تھا کہ اگر افغان واپس نہ جائیں اور وفاداری افغانستان سے ہو تو پھر دیکھیں جو مخصوص ایک ہم
अगर वीज़ा पॉलिसी बना लेते हैं तो अगर कोई हुनरमंद अफ़गान हैं या जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनके लिए कोई ख़ास एक कैटेगरी जो है वो डिज़ाइन की जा सकती है, जिसमें इन लोगों को इजाज़त दी जानी चाहिए, इनको वीज़े मिलने चाहिए जिससे ये पाकिस्तान में रहकर अपना कारोबार कर सकें और नौकरियां कर सकें। शहरियत जब तक वफादारी साबित ना हो उस वक्त तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी को दी जाए। फिर अफ़गान हुकूमत से बात करके इनका वहाँ पे माकूल इंतज़ाम किया जाना चाहिए ताकि ये वहाँ पे जाएं, और उन्हें भी ये कहना चाहिए कि आप इनको वापस लेने में खुद बुलाएं ताकि आपके कहने पर आएँ और आप इनकी हौसला बढ़ाएं। मैं अगर अपना ज़ाती नुक्ता नज़र आकर मैं पेश करूं तो पाकिस्तान ने इब्तदाई सालों में इंतहाई काबिल सताइश काम किया, इन लोगों की मेहमानदारी की, इनके पहले कैंप्स बनाए गए, हत्ता कि इनको ये इजाज़त दी गई कि आप पाकिस्तान में जहाँ चाहे जाएं, अपनी रोज़ी रोटी कमाएं, खाएं और रिहाइश इख्तियार करें। ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता, ना हुआ आज तक। लेकिन अब एक मुतवाज़न पॉलिसी की ज़रूरत है जो इंसानी हमदर्दी और कौमी मफाद दोनों को मद्देनज़र रख के बनाई जाए। ना तो अफ़गानों को नुकसान पहुँचाया जाए, ना ही पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए। इनको समझा बुझाकर, इनकी इमदाद करके, अफ़गान हुकूमत से बात करके इनको वापस भेजा जाना चाहिए और तमाम आलमी इदारों को की तवज्जो इनकी तरफ मबज़ूल करवाकर इनकी उनसे भी इमदाद करवाई जानी चाहिए। हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।